اچھا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اسرائیل اور ایران کی جو وار چل رہی ہے نا، کہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی۔ اب اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اب جنگ کے بعد کیا صورتحال ہے، امریکہ سے، اسرائیل سے، پاکستان اور ایران سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے بارے میں۔ اس جنگ کے بعد امریکہ نے کیا بولا؟ پہلے تو بہت زیادہ بڑھ کے مار رہا تھا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، اسرائیل پہ حملہ کیا، سمجھو امریکہ پہ حملہ کیا، میں براہ راست کود جاؤں گا۔ تو جب انہوں نے حملہ کر دیا نا، دیکھو امریکہ جو ہے نا بہت ہی سیانہ ہے، وہ دوسروں کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے، وہ سامنے کبھی نہیں آتا۔ مطلب ابھی دیکھو، اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ میری ایئر بیسز جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ کس کس ملک میں ہے، تو ان سب ملکوں کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کی، جیسے یو اے ای ہے، کویت ہے، قطر ہے، یا پھر ترکی ہے، اور بھی دو تین ملک ہیں جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں، ادھر ان کی بیسز ہیں۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایران کے لیے ہماری بیسز آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی اسرائیل کا نیتن یاہو اور جو بائیڈن کے آپس میں جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، تو اس میں صاف بتا دیا امریکہ نے کہ آپ نے جو جنگ کرنی ہے ایران کے ساتھ، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم مطلب اور ساتھ تو دیں گے، اسلحہ دیں گے، پیسہ دیں گے اور سب کچھ دیں گے، لیکن ہم اس جنگ میں کود نہیں سکتے۔ ادھر سے تو مطلب صاف انکار ہو گیا، امریکہ نے تو صاف بتا دیا، لیکن وہ بڑھ کے تو مارتا رہے گا، لیکن صاف بتا دیا۔ اب اس کے بعد اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہے، مطلب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابھی تک اسرائیل نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ میں جوابی کارروائی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ایران نے جو ہدف اپنا بنایا تھا، کیونکہ اس کا جو سفارت خانہ عراق میں تھا، اس پر جب انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا نا، وہ تھی ایئر بیسز، ٹھیک ہے نا۔ جس ایئر بیسز سے وہ اڑے اور ایئر سٹرائک کیا نا، تو ایران کا ہدف وہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایران نے اسی ایئر بیسز کے اوپر حملے کر دیے، پہلے مطلب ڈرون بھیجے، اس کے بعد جو میزائل تھے اپنے بھیجے، مطلب جو بھی اس نے بھیجنا تھا وہ داغ دیے اس کے اوپر۔ تو ادھر بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، لیکن اسرائیل کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ تو اس کی صاف ظاہر بےزتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو ایک فن خاں سمجھتا تھا کہ میرے آگے کوئی بھی نہیں ہے، مطلب میں ایک ملک کو 40 منٹ میں جو ہے نا کنٹرول کر سکتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے غزہ کے اوپر بھی ابھی تک کنٹرول نہیں جمایا۔ آپ تو وحشی جو درندہ ہوتا ہے نا، جس طریقے سے وہ نہیں دیکھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جنگ کا بھی ایک رول ہوتا ہے کہ آپ بچے، بوڑھے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ مطلب آپ نے کسی کے ساتھ جنگ کی ہے نا، تو فوجوں کے ساتھ لڑتی ہے، ان کے بچے، عورتیں، بوڑھے یا مریض ہوتے ہیں نا، اس پر حملہ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، کبھی بھی جنگ میں کوئی نہ کسی عبادت گاہ کو نشانہ بناتا ہے، نہ کسی ہاسپٹل کو، نہ اسکول کو۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہر کسی کی ایسے سمجھو سانجھی ہوتی ہے، لیکن اسرائیل جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کی فوج کامیاب ہے، نہ کچھ۔ اس لیے وہ نہیں دیکھتا کہ آگے سکول ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، وہ بس درندگی اپنی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایران، اب ایران کیا چاہتا ہے؟ ابھی ایران نے تو جوابی کارروائی کر دی، کیونکہ پہلے اس کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا، اس کے 9-10 آدمی شہید ہو گیا، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ابھی وہ بھی مطلب فوج سب کی الرٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر جائے گا۔ ابھی جو اسرائیل واپس کوئی حملہ کرے گا نا، اس کے بعد یہ جو ہے نا ایران، یہ دوبارہ جواب دے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ یمن ہے، روس ہے، چائنا ہے، اور بھی ملک سامنے، کچھ ملک سامنے آتے ہیں، کچھ نہیں آتے۔ لیکن اس معاملے کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہے؟ ابھی تک تو پاکستان کی جو بھی ریاست ہے، اس کے مطلب برعکس ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہ پاکستان کی کیا سوچ ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر دیکھا جائے نا، 57 مسلم ممالک ہیں، اس میں سے صرف ایک ہے جو ایران، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اوپر کیا بین لگیں گے، کیا ہوگا۔ وہ تو مطلب شروع سے امریکہ کے خلاف ہے، کوئی بھی ملک، پاکستان ہے یا کوئی بھی ہے،
وہ لوگ ڈرتے ہیں امریکہ سے کہ امریکہ جیسا خدا ہو، اسرائیل سے ڈرتے ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھو ایران کے اوپر کتنے سینکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ نہ امریکہ کے آگے جھکتا ہے نہ اسرائیل کے آگے۔ یہی موقع ہے مسلمان ملک ایک اتحاد بنا لینا، صرف خالی یہی بولیں کہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ اگر ایک اسلامی ملک پر حملہ ہوا تو ہم سب کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیسے آگے جھکتا ہے، امریکہ کیسے نہیں جھکتا، مطلب یہ سب ان کی پاور ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ یار روس نے بھی بڑا اعلان کر دیا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم ایران کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک غیر مسلم ملک ہے۔ چائنا بھی ساتھ دے رہا ہے، اور تو اور یار یمن جس کو کوئی بھی مطلب پاورفل ملک نہیں سمجھتا، اس کے جو حوثی باغی ہیں نا ان کی ہمت دیکھو، ایسے سمجھو ایک چیونٹی اور ہاتھی کے برابر برعکس جو ہے نا یہ جنگ ہے۔ وہ امریکہ کو للکار دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات صرف غیرت کی ہوتی ہے، جس کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے والا مجھ سے زیادہ ہے یا کم ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے یا مارنا ہے یا مرنا ہے، کیونکہ مرنا تو ویسے ہے جیسے مسلمان حکمران پہلے کیوں اتنے سال پوری دنیا پہ کنٹرول کرتے تھے، صرف ان کے اندر ایمان اور غیرت تھی، جو آج کل کے حکمرانوں میں نہیں رہ چکی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے۔ جوابی کارروائی تو کرے گا لازم۔ اسرائیل یہ نہیں سمجھو کہ مسلمانوں کا دوست ہے، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ تو مطلب ان کا بیان جو ان کے ربی ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں، انہوں نے بیان دے دیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو مارنا مطلب ان کے جو دین میں ہے نا کہ جائز ہے۔ اب دیکھو غزہ کتنا خوش ہوگا، غزہ کے اوپر کتنا بم باری ہوئی، ان کے بچے قتل ہوئے۔ اب اگر ان کے اوپر میزائل لگے نا تو ان کی عوام کو دیکھو کتنی پینک میں ہے، کتنے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ کبھی سیریا پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی مطلب اردن پہ، کبھی عراق میں، کبھی فلسطین پہ۔ مطلب یہ ہے نا ہم لوگ کب تک کس کو دیکھتے رہ جائیں گے؟ آخر کار اٹھنا تو ہوگا۔ آپ دیکھو ایران نے سٹارٹ کر دی، حالانکہ حق بنتا ہے ایران کے پیچھے سب ملک آ جائے، جو بھی مسلم ملک ہے، کیونکہ اسرائیل کسی کا سگا نہیں ہے، وہ صرف اپنی فائدے کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا دوست ہے یا یہ میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میرے آگے کوئی بھی نہ آئے، میں جیسے بھی کروں۔ اگر دیکھو نا غزہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ کی ہے نا تو سب کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے۔ اگر اسرائیل جیسی وحشیانہ بم باری کر رہا ہے ان پہ اوپر مطلب ظلم، کیا چیز میں بتاؤں آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سیلف ڈیفنس میں اپنے کر رہا ہوں، سیلف ڈیفنس یہ نہیں ہوتا، آگے والا اتنا کمزور ہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس کا پورا کنسٹرکشن اڑا دیا۔ مطلب غزہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ لیکن ایران یہ جھکنے والا نہیں ہے، یہ میری بات لازم یاد کر کے رکھ لو۔ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک۔